یا اعلی حضرت یا اعلی حضرت۔ حصے داری میں قربانی کرنا ٹھیک ہے جبکہ قربانی کے حصوں میں الگ الگ عقیدے کے لوگوں کا حصہ ہو، اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے صاحب نصاب ہونے پر بھی قربانی ادا نہیں کی اور لگاتار 2-3 سال گزر گئے اور اب اس سال قربانی کرنا چاہتا ہے تو پچھلی قربانی بھی ایک ساتھ اسی سال کر سکتے ہیں۔ ان کا ٹائم گزر گیا، ان کی قیمت ہی صدقہ کر دے۔ کیا قربانی کے جانور میں 6 سنی کے ساتھ ایک دیوبندی شریک ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں پھر بھی شریک کریں تو کیا باقی 6 کی قربانی ہو جائے گی؟ اس کی شرکت درست نہیں ہے، اگر وہ شریک ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کو سردی اور بخار ہو جائے یا اس کے آنکھ اور کان سے پانی بہے تو حضور قربانی ہو جائے گی یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ ہو جائے گی۔ قربانی کا گوشت شادی کے ریسیپشن یا کسی اور فنکشنز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کسی کو قربانی کا گوشت دیا اور اس نے اسے فروخت کیا تو کیا اس کی قیمت اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے۔ زید نے قربانی کی نیت سے بکرا ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، دعا اس کو یاد نہیں تھی اس لیے نہیں پڑھی، اس طرح سے کیا یہ قربانی ہو گئی یا نہیں؟ قربانی ہو گئی۔ زید پر قربانی واجب ہے، وہ اپنے نام پر قربانی کا حصہ لینا چاہتا ہے، کن کے ساتھ ہم قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں؟ پلیز وضاحت فرمائیں۔ ان کے ساتھ ہر سننے سے عقیدہ کے ساتھ قربانی کے جانور میں شرکت جائز ہے، بشرطے کہ بڑا جانور بھینس، گائے، اونٹ وغیرہ، بیل وغیرہ اس میں 7 سے زیادہ شریک نہ ہو، 7 سے کم ہو یا 7 ہو تو شرکت جائز ہے، جبکہ سننے سے عقیدہ ہو اور سب کی نیت قربانی کی ہو، کسی نے یہ نیت نہ کی ہو کہ وہ اپنے حصے کا گوشت لے رہا ہے۔ اگر گوشت کی نیت کی ہے تو اس صورت میں کسی ایک کی اگر ایسی نیت ہے اس وجہ سے پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر کوئی غیر سنی صحیح العقیدہ کی شرکت ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، یا اگر 7 سے زیادہ شریک کی ہے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا رات میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ دن اور رات کے ثواب میں کوئی فرق ہے؟ رات میں قربانی کر سکتے ہیں جبکہ روشنی کافی ہو اور شرعی طور پر ذبح کرنا ممکن ہو، اس میں کوئی حل نہیں ہے اور دونوں ہی برابر ہیں۔ قربانی کے جانور کی اوجڑی اور انتڑیاں کسی مشرک کو دینا کیسا؟ اوجری اور انتڑیاں کھانا جائز نہیں ہے، تو نہ ان کو کھانے کا حکم ہے نہ کھلانے کا حکم ہے۔ عید الاضحیٰ پر اگر کسی دیوبندی اور وہابی کے گھر سے گوشت آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو لینا جائز نہیں ہے جی، اور وہ گوشت مثل مردار حرام ہے۔ حصے والی قربانی میں اگر 3 لوگ نماز عید پڑھ چکے ہوں اور دوسرے 4 لوگوں نے نہ پڑھی ہو تو کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ شہری کی قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ سارے حصے داروں نے نماز عید پڑھ لی ہو، اس میں کچھ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر نماز عید واجب نہیں یا ان کو نماز عید پڑھنے کا حکم نہیں، مثلا عورتیں یا معذور مرد، تو یہ بنا کرنا 3 نے نہیں پڑھی ہے اور 4 نے پڑھ لی، یہ بنا فاسد ہے۔
صرف اتنی شرط ہے شہری کے لیے کہ نماز عید ہو جائے، قربانی کا وقت آ گیا، اب قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کا جانور اگر عید کے دن صبح مر جائے اور ایسا مالک ہے جو دوسرے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو مال تھا اس سے اس نے قربانی کا جانور تیار کیا واجب ادا کرنے کے لیے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی تو نہیں ہوئی جب وہ اب اگر وہ شخص غنی ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر یہ ضروری ہے کہ اگر قربانی کے دن آئے تو ان دنوں میں دوسرا جانور قربان کرے، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو فقیر ہے، تو اس کے حق میں وہی قربانی متعین تھی۔ اب اگر وہ مر گیا جانور تو اس صورت میں بظاہر اس پر کچھ نہیں ہے، اور اگر دن گزر گئے اور یہ استطاعت رکھتا ہے تو قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ ہمارے رشتہ دار جو کہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، جو کہ 70 کلومیٹر دور ہیں، بقرعید پر گوشت ہمارے یہاں بھجواتے ہیں اپنے ہندو ڈرائیور کے ساتھ، جو کہ کئی برسوں سے نوکری کر رہا ہے۔ کیا اس گوشت کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ ہندو ڈرائیور یا ہندو نوکر اگر اپنے طالب کے پاس گوشت رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ مسلمان سے خریدا ہے، وہ گوشت مالک کے حق میں حلال ہے، اور اس کی یہ خبر کیونکہ معاملات سے متعلق ہے معتبر ہے، جبکہ مسلم مسلمان اپنے ملازم ڈرائیور کو گوشت دے کر کے بھیجتا ہے، اور وہ اپنی نگرانی میں گوشت اس کار میں رکھتا ہے، رکھواتا ہے، گوشت سبب ہے، وہ لے جا کر کے دوسری جگہ وہ گوشت دیتا ہے، ہر مسلمان اس کو نگرانی میں اپنی پرانی وصول کرتا ہے، اور اعتماد ہے کہ یہ وہی گوشت ہے جو مسلمان نے گاڑی میں رکھوایا تھا، تو اس گوشت کی حرمت کا حکم نہیں ہوگا، لیکن گوشت کا معاملہ بہت احتیاط کا لائق ہے، اور اس میں باب حرمت میں گوشت کے معاملے میں آدھا شبہ کا بھی اعتبار ہے، لہذا احتیاط کیا ہے کہ اس گوشت کو ڈالے۔ My father and brothers are Sunni, but my father and brothers are Sunni, but my brothers pray behind a Bad Mazhab Imam
My father usually slaughters the goat's lamb over the Eden, and the brothers do the cutting of all the animal. I want to know if the meat is legal to eat. کون گوشت بناتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں باپ اور بھائی سنی ہیں، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، بھائی جو ہے وہ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور یہ جو ہے جب بکری اور دمبا وغیرہ جب وہ ہوتا ہے عیدین پر، تو یہ جب کٹ ہوتے ہیں جو اینیمل، تو اس کو جو ہے یہ بھائی کاٹتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے قربانی جو ہے اس کا گوشت جائز ہوگا کہ نہیں؟ بھائی اگر وہابی دیوبندی دانستہ امام بناتا ہے، ایسے بد مذہب کو امام بناتا ہے دانستہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی، تو وہ اس پر توبہ تجدید ایمان واجب ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو اس بد مذہب کا حکم ہے جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی۔ لہذا اگر وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے۔ یہاں بامبے میں اجتماعی قربانی کے لیے کچھ کمیٹیاں اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ وہ لوگ جانور کی قربانی بامبے سے دور پونا وغیرہ میں پہلی عید گزار کر رات 12 بجے کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور باسی عید کو بامبے میں قربانی کا حصہ لا کر حصے داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا رات میں قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو کمیٹی ایسا کرتی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے، اور وہ حصے دار اس کام سے ناواقف ہیں، ان کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سوال ذرا پھر سے ریپیٹ کیا جائے۔ یہاں بامبے میں اجتماعی قربانی کے لیے کچھ کمیٹیاں اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ وہ لوگ جانور کی قربانی بامبے سے دور پونے وغیرہ میں پہلی عید گزار کر رات 12 بجے کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور باسی عید کو بامبے میں قربانی کا حصہ لا کر حصے داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا رات میں قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو کمیٹی ایسا کرتی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے، اور وہ حصے دار اس کام سے ناواقف ہیں، ان کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رات میں بھی قربانی ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے ان لوگوں پر کوئی حکم نہیں ہے، وہ جب ان کو سہولت ہوتی ہے قربانی کرتے ہیں۔ اگر ذبح کرنا صحیح طور پر جانتے ہیں اور رات میں بھی ذبح کی اجازت ہے، جبکہ ذبح شریف جو ہے ہو جائے تو قربانی بھی ہو جائے گی اور جانور کا ذبح صحیح ہوگا۔ زید پر قربانی واجب ہے، وہ اپنے نام پر قربانی کا حصہ لینا چاہتا ہے، کن کے ساتھ ہم قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں؟ پلیز وضاحت فرمائیں۔ جیسا ہر سننے سے عقیدہ کے ساتھ قربانی کے جانور میں شرکت جائز ہے، بشرطے کہ بڑا جانور بھینس، گائے، اونٹ وغیرہ، بیل وغیرہ، اس میں 7 سے زیادہ شریک نہ ہو، 7 سے کم ہو یا 7 ہو تو شرکت جائز ہے، جبکہ سنی سے عقیدہ ہو اور سب کی نیت قربانی کی ہو، کسی نے یہ نیت نہ کی ہو کہ وہ اپنے حصے کا گوشت لے رہا ہے۔ اگر گوشت کی نیت کی ہے تو اس صورت میں کسی ایک کی اگر ایسی نیت ہے
اس وجہ سے پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یوں ہی اگر کوئی غیر سنی صحیح العقیدہ کی شرکت ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی, یا اگر 7 سے زیادہ شریک کی ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. گھر کے سبھی افراد صاحب نصاب ہوں تو سبھی لوگوں کو قربانی ادا کرنی ہے یا کوئی بھی ایک شخص قربانی کر دے؟ اگر سارے افراد صاحب نصاب ہیں تو ان سب پر قربانی واجب ہے. حضرت میں نے جانور کی قربانی میں حصہ لیا ہے لیکن وہ قربانی میرے سامنے نہیں ہو رہی اور میں نے ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ یہ گوشت غریبوں میں بانٹ دیں, کیا یہ قربانی جائز ہے؟ آپ نے اگر کسی شخص کو وکیل بنا دیا ہے, وہ آپ کی اجازت سے قربانی کر دے صحیح طور پر اور آپ کے منشا کے مطابق اس گوشت کو بانٹ دے تو قربانی تو اراقت دم کا نام ہے کہ جانور کا تصدق کے طور پر اور تقرب الی اللہ کے طور پر جانور کو ذبح کر دے, اللہ کی راہ میں قربان کر دے, اتنے سے قربانی ادا ہو جائے گی. اور آپ کے حسب منشا وہ گوشت بانٹ دے تو وہ بھی جائز ہے. حصے داری میں قربانی کرنا ٹھیک ہے جبکہ قربانی کے حصوں میں الگ الگ عقیدے کے لوگوں کا حصہ ہو, اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی. کئی گھروں میں یہ چیز رائج ہے کہ ان کے گھر میں قربانی, وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں قربانی ہو جائے, تو صاحب نصاب کئی لوگ ہیں لیکن وہ گھر میں ایک بکرا لا کر کے قربانی کر دیتے ہیں, جبکہ صاحب نصاب کئی لوگ ہیں. اور دوسرا اس میں یہ کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیر کے نام سے یا اپنے والد کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں جبکہ وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں. تو جن پر قربانی ہے, صاحب نصاب ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کریں. ایک بکرا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. ایک بڑا جانور لینے اور اس میں 7 حصے جو ہے وہ کرنے اور 7 لوگ جو ہے اگر ہوں تو اس میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں, اس طور پر جو ہے وہ سب کی قربانی ہو جائے گی اور سب سے بس جو ہے واجب اتر جائے گا. اور پیر وغیرہ کے نام سے یا کسی اور کے نام سے جو ہے قربانی کریں گے تو یہ صدقہ نافلہ ہوگا. اور اگر اپنے اوپر واجب ہے تو اپنا واجب چھوڑ کر کے نفل ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے. پہلے اپنا واجب ادا کرے اور اس کے بعد جو ہے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پیر کے نام سے اور سرکار کے نام سے اولیاء کرام کے نام سے اور غوث اعظم کے نام سے جس کے نام سے چاہے تو قربانی کرے. پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کافروں سے خریدنا کیسا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاں خنزیر بھی پالا جاتا ہے. خنزیر پالنا یہ اس کا فعل ہے. اس بنا پر قربانی کا جانور اس سے خریدا تو اس جانور پر کوئی اثر نہیں آئے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ قربانی کا جانور اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے یہاں مہیا ہے, میسر ہے, تو اس کو چھوڑ کر کے پھر غیر مسلم سے خریدنا یہ نہ چاہیے, اور بلکہ یہی ضروری ہے کہ اس مسلمان سے خریدے جبکہ وہاں سے مل سکتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو کافر اصلی سے معاملات